قدر علمی ہے، اس کے ماشاءاللہ ایک طویل زمانے سے یہ ماشاءاللہ خدمت انجام دے رہے ہیں، اور بے شمار علماء کرام، حفاظ اعظام، ہم جیسے طلباء کے استاد محترم ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے حافظ صاحب سے بڑا کام لیا ہے۔ ہم حافظ صاحب کے دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں کہ حافظ صاحب ہمارے یہاں تشریف لائیں۔ میں حافظ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی قیمتی ملفوظات سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حضرات، سامعین اعظام اور اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، حفاظ کرام، ائمہ کرام، آج آپ کے درمیان آ کر بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب اور ان کے کارکنان، ان کے رفقا حضرات نے سیرت کے عنوان سے پورے علاقے کے اندر ایک ماحول بنا دیا ہے۔ پورے علاقے کے اندر نوجوان بچیاں ہوں یا نوجوان بچے ہوں، ہر ایک سے ان حضرات نے ایک رشتہ قائم کر دیا ہے، ایک نسبت قائم کر دی ہے، اور یہ رشتہ اور نسبت بہت بڑی چیز ہے۔ جب کسی آدمی کا رشتہ کسی سے ہو جاتا ہے، جب کسی آدمی کا تعلق دوسرے سے ہو جاتا ہے، اگر آدمی چھوٹا ہے، کسی بڑے سے اگر اس کا تعلق ہو جاتا ہے تو اس کا وزن اور مرتبہ جو ہے بڑھ جاتا ہے، اس کی عزت جو ہے بڑھ جاتی ہے۔ تو حضرت مولانا عبید اللہ صاحب اور ان کے رفقا نے ہم تمام کا رشتہ جو ہے وہ نبی سے کر دیا ہے، ہم تمام کا تعلق جو ہے سیرت کے عنوان سے جو ہے یہ نبی کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ تو نسبت جو ہوتی ہے وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ جس طریقے سے حضرت زید ابن حارثہ ہیں، ان کی نسبت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے تو یہ غلام، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے دنیا کے بادشاہوں سے ان کا مقام اونچا ہے، دنیا کے بادشاہوں سے ان کا مقام جو ہے بہت اونچا ہے۔ اسی طریقے سے ایاز اور محمود کا واقعہ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں کہ ایاز جو ہے یہ غریب آدمی تھا، یہ دیہاتی آدمی تھا، لیکن اس کا تعلق جو ہے محمود غزنوی سے ہو گیا، محمود غزنوی کا جو ہے وزیر بن گیا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جہاں بھی محمود غزنوی کا نام لیا جاتا ہے وہاں جو ہے ایاز کا بھی نام لیا جاتا ہے۔ تو یہ نسبت اور تعلق جو ہے بہت بڑی چیز ہے۔ جس طریقے سے ایک کارخانے کے اندر جو ہے اینٹ بنائی جاتی ہے، خریدنے والے نے اینٹ کو خریدا ہے، خریدنے کے بعد جو ہے اگر اسی اینٹ کو جو ہے مسجد کے اندر لگاتا ہے تو اس کا مقام الگ ہو جاتا ہے، اور اسی اینٹ کو اگر پاخانہ اور پیشاب کے اندر لگا دیا جاتا ہے تو اس کا مقام اور ہو جاتا ہے۔ پاخانہ اور پیشاب کے اندر لگانے کے بعد جو ہے
آدمی وہاں خالی پاؤں جانا پسند نہیں کرتا ہے، آدمی وہاں تھوڑی دیر سے زیادہ دیر بیٹھنا پسند نہیں کرتا ہے، آدمی وہاں جو ہے وہاں ضرورت کے لیے جاتا ہے، ضرورت سے جیسے ہی فارغ ہوتا ہے وہاں سے باہر نکل آتا ہے۔ لیکن وہی اینٹ ہے، بنانے والا بھی ایک ہے، کارخانہ بھی ایک ہے، خریدنے والا بھی ایک ہے، اسی کو اگر مسجد میں لگا دیا جائے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم میں سے ہر آدمی اپنی پیشانی کو وہاں رگڑتا ہے، ہم میں سے ہر آدمی وہاں بیٹھنا پسند کرتا ہے، ہم میں سے ہر آدمی جو ہے وہاں بیٹھ کر کے دعائیں کرنا جو ہے پسند کرتا ہے، اور جتنی دیر بھی ہمارا جو ہے وہاں گزر جائے ہم اپنے آپ کو جو ہے فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے مسجد کے اندر جو ہے اللہ کے گھر کے اندر جو ہے ہم نے اتنا وقت جو ہے گزارا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے حضرت مولانا عبید اللہ صاحب نے جو محنت کی ہے، ہر گھر کے اندر حضور کی سیرت کو پہنچایا ہے، ہر گھر کے اندر حضور کی عادت کو پہنچایا ہے، ہر گھر کے اندر حضور کے اخلاق کو پہنچایا ہے، ہر گھر کے اندر حضور کے کردار کو پہنچایا ہے، ہر گھر کے اندر جو ہے حضور کی جو ہے عادتوں کو پہنچایا ہے، ہر گھر کے اندر جو ہے حضور کی عبادات کو پہنچایا ہے، آپ کی پوری زندگی کو جو ہے ہر بچے کو، ہر جو ہے جوان کو جو ہے پہنچایا ہے، تاکہ وہ بھی یاد کریں اور یاد کرنے کے بعد جو ہے اپنی زندگی میں اس کو داخل کریں، اور اپنی زندگی میں داخل کر کے جو ہے اپنے لیے کامیابی اور کامرانی کا راستہ طے کر لیں۔ یہ بہت بڑا کام ہے، یہ چھوٹا کام نہیں ہے، کسی سے کسی کا نسبت قائم کر دینا یہ بہت اونچا عمل ہے، اور جب چھوٹے آدمی کی نسبت جو ہے بڑے سے ہو جاتی ہے تو اس کا مقام اونچا ہو جاتا ہے، اس کی عزت زیادہ ہوتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نسبت قائم ہونے سے آدمی کا مقام بہت اونچا ہو جاتا ہے۔ واقعہ لکھا ہے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم جب مصر کا وزیر بنے اور جب وہاں قحط سالی ہو گئی، ہر آدمی کھانے پینے کی چیزوں کے لیے جو ہے پریشان تھا، تو وہاں کے بادشاہ کی طرف سے جو ہے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو طے کیا گیا، اور حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم جو ہے وزیر خزانہ تھے، وہی جو ہے اس کو سنبھال رہے تھے اور ہر ایک آدمی کی ضرورت کو پورا کر رہے تھے۔ جو آدمی بھی آپ کی خدمت میں آتا تھا، آپ جو ہے جو ان کا طے تھا، جتنا دینا طے تھا، ہر آدمی کو جو ہے وہ حساب سے دے رہے تھے۔ اسی درمیان کے اندر ایک نوجوان لڑکا جو ہے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں آیا، اور حاجت مند بن کر کے آیا، ضرورت مند بن کر کے آیا۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان کو بھی جو ہے جتنا حصہ مقرر تھا اتنا دے دیا۔ وہ نوجوان اپنا حصہ لینے کے بعد حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کے کان میں جو ہے ایک جملہ جو ہے بول دیا۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے کان میں ایک جملہ جو ہے ارشاد فرمایا، تو حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ جملہ سننے کے بعد خوشی میں مست ہو گئے، خوش ہو گئے، اور اس نوجوان کو اتنا دیا جتنا ان کے بس میں تھا۔ اس نوجوان کو اتنا نوازا، اتنا ہدیہ اور تحفہ دیا جتنا کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بس میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ یوسف یہ کیا معاملہ ہے، آپ نے نوجوان کو حصہ دیا، اس نے کان میں جو ہے آپ کی جو ہے کیا بات کہہ دی، جو ہے آپ نے اس کو اتنا دیا، اپنی حیثیت سے زیادہ دیا، اور وہ نوجوان بھی خوش ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، اے بار الہ، جتنا طے تھا اتنا تو میں نے اس کو دے دیا، لیکن یہ کان میں آ کے کہنے لگا
کہ میں وہ نوجوان لڑکا ہوں جس نے بچپن میں آپ کی پاک دامنی کی گواہی دیا تھا، جس نے بچپن میں آپ کی پاک دامنی کی گواہی دیا تھا۔ میں وہ نوجوان ہوں، جب میں نے یہ الفاظ سنے تو میں خوش ہو گیا، اور خوشی میں نے وہ دیا جو مجھے دینا چاہیے تھا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پھر اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے بتلایا کہ یوسف تم جس سے خوش ہو گئے، تم نے اس کو اتنا دیا جتنا تمہاری حیثیت تھی، اور اگر کوئی بندہ جو ہے میرے رب ہونے کا اقرار کرے گا اور میرے رب ہونے کی گواہی دے گا، میں بھی کل قیامت کے دن اس کو اتنا دوں گا کہ میرا بندہ بھی خوش ہو جائے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ نسبت جو ہے، یہ مولانا اور ان کے دوست و احباب جو یہاں ان کے رفقا حضرات ہیں، یہ سیرت کا تعلق جو ہے ہمارے ساتھ کیا ہے، ہمارے ساتھ جو ہے انہوں نے سیرت سے ہم کو جوڑ دیا ہے، گھر گھر میں جو ہے حضور کی سیرت کو پہنچایا ہے۔ اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان سیرت کو یاد کریں، زبان سے بھی یاد کریں، اور اس کے نقش کو اپنے دل کے اندر بیٹھائیں اور اپنی زندگی کے اندر جو ہے اس کو داخل کریں۔ ہر ایک نوجوان، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ہر ایک مرد، ہر ایک عورت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سیرت کو یاد کرنے کے بعد جو ہے، یہ تو ایک بہانہ تھا امتحان کا، اصل میں مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں سیرت آ جائے، تو ہر ایک کو یہ چاہیے کہ اپنی پوری زندگی حضور کی سیرت کے مطابق گزارے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے جو حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ ایسے دور کے اندر، ایسے زمانے کے اندر جب سنتوں پر عمل چھوڑ دیا گیا ہو، کسی سنت کو اور نبی کے کسی طریقے کو جو ہے زندہ کرنا، یہ 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، آج ہمارے محترم مولوی عبید اللہ نے وہ کام کیا ہے کہ رہتی دنیا تک جو ہے ان کو جو ہے اس کا ثواب جو ہے ملتا رہے گا۔ میں انہی چند کلمات پر جو ہے اپنے بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔